یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی مکرم شفیع محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آئیے ایک فضیلت ہم سماعت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، گزشتہ رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي يَزْحَفُ عَلَى الصِّرَاطِ مَرَّةً وَيَحْبُو مَرَّةً۔ وہ منظر یہ تھا کہ میں نے دیکھا میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھٹنوں کے بل اور کبھی پیٹ کے بل رینگ کر چل رہا ہے، اور کبھی تو نیچے لٹک جاتا ہے، گرنے کے قریب ہوتا ہے۔ یہ منظر میں نے گزشتہ رات دیکھا۔ فجاءتہ صلاتہ علیہ، پس اس کا مجھ پر پڑا ہوا درود پاک آیا۔ فاخذتہ بیدہ فاقامتہ علی الصراط حتی جازا، اور اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیا حتیٰ کہ وہ صحیح سلامت گزر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے، رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو درود پاک کی فضیلت آپ نے سماعت فرمائی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، جتنا ہو سکے پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں دنیا میں بھی ملیں گی اور آخرت میں بھی نصیب ہوں گی کہ پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا، اور یہ درود پاک آپ کے لیے بہت بڑا ذریعہ بنے گا پل صراط سے گزرنے کا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ پھر درود پاک تو وسیلہ بنے گا سو بنے گا، اور ہمارا یقین ہے، ہماری امید بھی ہے کہ انشاءاللہ کرم ہوگا۔ پھر رب سلم کی صدائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے اس پار کھڑے ہو کر صدائیں ارشاد فرما رہے ہوں گے اور اپنے گناہگار امتیوں کو گرنے سے بچا رہے ہوں گے۔ تو رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ الحمدللہ عاشقان رسول کا کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پورے صراط سے گزریں گے۔ پھر پل صراط سے بآسانی گزرنے کے لیے ایک عمل تو آپ نے سماعت کیا کہ درود پاک کی کثرت، پھر نمازوں کی کثرت، صدقہ و خیرات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر سختی سے کاربند رہیں گے، صحابہ و اہل بیت کی محبت رکھیں گے، تو انشاءاللہ یہ بھی سب کام آئے گا، اور ہم انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے۔ دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ الحمدللہ ہمارا سلسلہ حسب معمول یا نبی سلام علیکہ ہم لے کر حاضر ہوتے ہیں، آج بھی حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے مبلغین ہیں، آج ہمارے ساتھ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی ہمارے احمد رضا مدنی بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ان کی گفتگو سنیں گے، اور انشاءاللہ ان سے صلاۃ و سلام پر تشریحات اور خلاصہ وغیرہ ان سے سنیں گے، اور انشاءاللہ بہت کچھ اس سلسلے میں بیان ہوگا۔ آپ تمام بھی اس میں اول تاخیر شریک رہیں۔ دوسری طرف ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی منیب بھائی، ماشاءاللہ منیب بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ دوسری طرف ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی ہمارے یونس اتاری بھائی، یونس بھائی ہمارے ساتھ
تشریف فرمائیں۔ تو یہ دونوں حضرات بھی ہیں اور ہمارے احمد رضا بھائی بھی ہیں، انشاءاللہ بہترین سلسلہ ہوگا، صلاۃ و سلام کے اشعار ہوں گے، درود و سلام کی صدائیں ہوں گی، پھر اس کے کچھ خلاصے، تشریحات، ترجمہ اور دلائل الخیرات شریف کا منتخب درود پاک بھی انشاءاللہ آپ کو پیش کیا جائے گا۔ ہمارے سلسلے میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، آئیے آج ہمارے سلسلے میں کیا سیگمنٹس ہیں اسکرین پر ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سیگمنٹ ہے فیضان دلائل الخیرات۔ فیضان دلائل الخیرات میں دلائل الخیرات شریف سے ایک منتخب درود پاک ہم آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں اور اس کا خلاصہ، اس کا ترجمہ، تشریح وغیرہ ہمارے جو ہے مبلغ دعوت اسلامی کریں گے انشاءاللہ، یہ ہمارا سیگمنٹ ہوگا۔ دوسرا سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیں، تو لفظ سے شعر پڑھیں یہ ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی کریں گے، لفظ دکھایا جائے گا، اس سے شعر پڑھا جائے گا، پھر اس کی مختصر تشریح ہوگی۔ تیسرا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کے پیارے نام، یہ ہمارے مبلغ ہمارے احمد رضا بھائی آج کے مبلغ ہیں، ان سے انشاءاللہ ذہنی آزمائش ایک طرح سے ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صفاتی نام منتخب کیا جاتا ہے اور ایک دو حرف دکھا کر اس نام تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور پھر چوتھا سیگمنٹ ہے سمجھ کر پڑھیں، اس میں اشعار دکھائے جاتے ہیں، مختلف اشعار ہوتے ہیں، مختلف طرزوں میں پڑھا جاتا ہے، پھر اس کی تشریح ہوتی ہے، اور آخر میں ہے گلدستہ درود و سلام۔ تو یہ ہمارے سیگمنٹ ہیں آج کے سلسلے کے، اول تاخیر اس میں شرکت کرتے رہیں اور اسکرین پر رہیں، کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، فیضان دلائل الخیرات۔ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخاتم أنبيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين۔ اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين۔ صاحب عزت و جلال آقا، صاحب عزت و جلال آقا، تو ہے بعظمت و کمال آقا، تو ہے بعظمت و کمال آقا، صاحب عزت و جلال آقا، ہر صفت تیری لازوال آقا، ہر صفت تیری لازوال آقا، بالیقین تو ہے بے مثال آقا، بالیقین تو ہے بے مثال آقا، بالیقین تو ہے بے مثال آقا، تو ہے بعظمت و کمال آقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دلائل الخیرات شریف سے ایک منتخب درود پاک ہم نے سنا، اب انشاءاللہ اس کی مختصر تشریح، اس کا خلاصہ ہمارے احمد رضا بھائی بیان فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلائل الخیرات شریف کے جتنے بھی درود پاک ہیں انتہائی عشق سے بھرپور اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک اوصاف سے، مبارک شانوں سے، مبارک رفعتوں سے بھرپور ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کئی ساری فضیلتیں، نبی پاک علیہ السلام کے کئی سارے مبارک ناموں کا ذکر اس میں آتا ہے۔ تو یہاں پر جو درود پاک ہم نے سنا ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے: اے ہمارے رب، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، کون ہمارے آقا جو تیرے انوار کا سمندر ہیں،
کون آقا؟ اے اللہ وہ آقا کہ جو تیرے رازوں کا خزانہ ہے، اللہ، وہ آقا کہ جو تیری حجت کی زبان ہے، وہ آقا کہ جو تیری سلطنت کے دولہ ہیں، وہ آقا کہ جو تیری بارگاہ میں تمام موجودین کے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، وہ آقا کہ جو خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، وہ آقا کہ جو سب سید الاولین والآخرین، اگلے پچھلے سب کے سردار ہیں، ان پر اے اللہ درود نازل فرما، اور درود بھی ایسا نازل فرما تدوم بدوامی کا وتبقى ببقائی کا، اللہ جیسے تیری ذات ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے، اتنا ہی درود ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہمارے حضور پر نازل فرما۔ اللہ جتنا تیری ذات کا بقا ہے تو جب سے ہے اتنا درود نازل فرما، اللہ ایسا درود نازل فرمانا جس سے تو بھی راضی ہو جائے، تیرے محبوب بھی راضی ہو جائیں اور ہم بھی راضی ہو جائیں، ایسا درود نازل فرما۔ تو یہ بڑے خوبصورت انداز میں درود پیش کیا، پھر کہا عرض کی مولا اے وہ رب کہ جو حل و حرام کا مالک ہے، اے وہ رب جو مشعر حرام اور بیت الحرام کا مالک ہے، اے وہ رب جو رکن و مقام کا مالک ہے، یعنی مقام ابراہیم اور حجر اسود کا، اب ہماری جانب سے حضور پر سلام بھی بھیج دیں، سلامتی نازل فرما۔ تو یہ بڑے خوبصورت الفاظ میں درود و سلام کا قصیدہ اور خوبصورت سا ایک گجرہ پیش کیا گیا، اور اسی طرح پڑھنا چاہیے خوبصورت القابات جس کو یاد ہوں، ورنہ بزرگوں نے جو لکھ دیا بندہ وہ پڑھتا رہے اور برکتیں حاصل کرتا رہے۔ اچھا اس میں ہے کہ اللہ کے نور کا سمندر، سبحان اللہ، تو اس کے بارے میں کچھ فرمائیں، اللہ کے نور کا سمندر، بحر انواری کا، اللہ جو تیرے انوار کا سمندر ہے۔ یقیناً نبی پاک علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہیں، نور ہی نور ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام سراپا نور ہیں۔ تو یوں نبی پاک علیہ السلام سے تو تعلق رکھنے والے وہ بھی نور کہلائے، اور جن کے نکاح میں حضور علیہ السلام کی دو شہزادیاں آئیں وہ دو نور والے کہلائے۔ حضور خود کیسے نور والے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، آقا آپ عین نور ہیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، پھر اس نور کی تجزی ہوئی، پھر اس سے لوح و قلم بنے، عرش و فرش بنے، سب کچھ بنا۔ نور کی تجلی نبی پاک علیہ السلام کی ہے، اور بلکہ کئی سارے صوفیہ نے تو یہاں تک لکھا کہ دنیا میں جہاں بھی خوبصورتی نظر آتی ہے یہ سب حضور کے نور کی تجلی ہے، سبحان اللہ، حتیٰ کہ پھولوں میں نظر آنے والی اور اس طرح کی جہاں بھی خوبصورتی ہے، خوبصورتی دراصل حضور کے نور کا وہ نظر آتی ہے۔ تو یوں نبی پاک علیہ السلام اللہ کے انوار کا سمندر ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے بھی کہا کہ تمہارے پاس نور اور کتاب مبینہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قرآن نے بھی نبی پاک علیہ السلام کا ایک وصف نور بیان کیا ہے کہ آپ سراپا نور ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کا نور جو ہے مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ نبی پاک علیہ السلام۔ اچھا کتنا خاص نور ہے سرکار علیہ السلام کا کہ معراج کی رات جو نوریوں کے سردار ہیں جبریل امین وہ بھی رک گئے، جو نور علی نور ہیں، جو خالصتاً نور ہیں، یعنی وہ بشر نہیں ہیں، خالصتاً نور ہیں، تو وہ نور اور نوریوں کے سردار، سارے فرشتوں کے سردار جو خاص نور سے بنے وہ بھی رک گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گا۔ اور بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں کائنات میں جو بھی خوبصورتی ہے وہ سرکار علیہ السلام کے نور سے، تو اعلیٰ حضرت ہم تو کئی اور کہا جائے، اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن، انہی کا جلوہ، پڑھنے ذرا چمن چمن، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، سبحان اللہ۔ جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے،
महक रहे हैं। سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. اللہ ہمیں اس نور کے صدقے نورانیت عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے حال زار پر رحمت کی نظر فرمائے. ہم گناہوں کو چھوڑیں, گناہوں کی گندگی کو چھوڑیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں, نیک بن جائیں, متقی پرہیزگار. جیسا حضور چاہتے ہیں اپنے امتی کو دیکھنا اللہ میں ویسا بنا دے. فیضان دلائل الخیرات شریف کا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا. اب آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں. یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. جی بھائی, اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا لفظ سے شعر پڑھیں اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے نعت خوانوں کے ساتھ. اب ہمارے یونس بھائی اور ہمارے منیب بھائی, آپ کو اسکرین پر الفاظ دکھائے جائیں گے, اس پہ لائٹ چلے گی, آپ نے مائک میں کہنا ہے مدینہ, تو پھر انشاءاللہ آپ کو وہ لفظ دکھایا جائے گا, اس پر لائٹ رک جائے گی, اس لفظ سے آپ نے شعر پڑھنا ہے. جی ذرا دکھائیے گا. جی مدینہ میٹھا واجبن. منیب بھائی واجب حبک علی المخلوق واجب حبک علی المخلوق واجب حبک علی المخلوق یا حبیب الولا سلام علیہ حبیب الولا سلام علیہ. جی بھائی, واجب حبک علی المخلوق عربی الفاظ ہیں, عربی ورڈنگ ہے. جی سبحان اللہ. احمد رضا بھائی, یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ آقا آپ تو وہ ہیں جن کی محبت مخلوق خدا پر لازم ہے, اللہ واجب ہے. واہ, آپ کا مقام تو وہ ہے, اختیاری نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جو رکھے گا اسے زیادہ فضیلت ملے گی, رکھنا لازم ہے. اور اتنی کہ جب تک حضور سب سے بڑھ کر پیارے نہ ہو جائیں ایمان کامل, اللہ اکبر اللہ اکبر, اتنی محبت رکھنا لازم کیا ہے. بات ہے. اور پھر جب آپ کی اتنی محبت ہے لازم ہے مخلوق پر, اور مخلوق تمام مخلوقات, یعنی حجر بھی ان کے ہاتھوں میں آ کے اور سلام پڑھتے تھے, ان کی بارگاہ میں آتی تھی. اتنے سارے واقعات ہیں جانوروں کے, آ کے حضور سے محبتوں کا اظہار کرتے تھے. اونٹ آ کے بلبلاتا تھا, درخت اکھڑ کے آ کے سلامیاں دیتے تھے. تمام مخلوقات پر حضور کی محبت واجب ہے. تو ہم تو پھر حضور علیہ السلام کی امتی ہیں, بے شک. تو ہم جو ہیں اے رب العلا ہماری طرف سے محبوب پر سلام. سبحان اللہ سبحان, یعنی انسانوں پر نہیں ہے, صرف جنات پر نہیں ہے, مخلوق پر. اللہ کی جو بھی پیدا کی گئی شے ہے, پیدا کی گئی چیزیں مخلوق ہے, وہ پتھر ہو, ذرات ہوں, پانی ہو, ہوائیں ہوں, سبھی حضور سے محبت کرتے ہیں اور سب پر حضور علیہ السلام کی محبت واجب ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہمارے نبی وہ ہیں کہ مخلوق پر جن کی محبت, جن سے محبت کرنا مخلوق پر لازم ہے, واجب ہے, ضروری ہے. اور پھر جو امتی ہیں اس کے لیے تو یہی فرمایا, ماں باپ سے بھی بڑھ کر, جان سے بڑھ کر, اپنی جان سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالی ہمیں یہ سچی محبت نصیب فرمائے. محبت احمد رضا بھائی, جس کو محبت ہوتی ہے تو پھر محبت اطاعت کرواتی ہے. بے شک. دو چیزیں ہوتی ہیں ایک محبت کے اصولوں میں, ایک تو یہ کہ جس سے محبت کی جائے بندہ بار بار اس کا ذکر کرے گا, اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کی اطاعت کرتا ہے, اس کے کہے کو مانتا ہے اور اس کے کیے پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی اس کا فعل اپنانے کی کوشش کر, جیسا اس نے کیا ہم بھی کریں, جیسا انہوں نے فرمایا اس پر عمل کریں. تو یہ اصل محبت کی علامت ہوتی ہے. اور تیسری چیز بھی ہوتی ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے نہ اس کے عیب دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. یعنی ایسی محبت جو خالصتاً پکی سچی محبت ہوتی ہے, تو پھر کوئی عیب ہو بھی تو نہیں سن سکتا. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ جو جس سے بندہ محبت کرے اس کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے, اور اگر کسی سے دشمنی ہو جائے تو اچھا والا عطر, اچھی والے پرفیوم کیوں نہ لگایا ہوا, اس کو وہ بھی اچھا نہیں لگے گا. لیکن جس سے محبت ہو تو اس کے پسینے سے بھی
خوشبو آتی ہے. ہمارے آقا تو وہ ہیں جن کا پسینہ بھی خوشبودار ہے. سبحان اللہ. جن کے پسینے کو صحابہ کرام جمع کیا کرتے تھے, جن کے کلی مبارک کو صحابہ کرام جمع کر کے اپنے منہوں پر, اپنے جسموں پر پھیر لیا کرتے تھے. ہمارے آقا تو وہ ہیں. اتنا تھوڑی جی, جنہیں نہیں ملتا تھا پھر وہ دوسروں کے ہاتھ سے کری لے لیا کرتے لے اتنا ہی وہ جائے کسی طرح. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس حد تک محبت نبی پاک علیہ السلام سے کیا بات. اور ایمان کامل اسی وقت ہوگا. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے گا, یقیناً احمد رضا بھائی, وہ حضور کے صحابہ سے بھی محبت رکھ, یعنی جو حضور سے محبت رکھتے ہیں, حضور کے مدینے سے کتنی محبت ہوتی ہے, وہاں کی مٹی سے محبت ہوتی ہے. تو صحابہ سے محبت نہ ہو اور وہ حضور سے محبت کا دعویٰ کرے تو یہ کیسا دعویٰ ہے؟ یہ تو جھوٹ ہے نا. جنہوں نے حضور سے ٹوٹ کے محبت کی ہے, جنہوں نے سب چیزوں سے بڑھ چڑھ کر حضور سے محبت کی ہے, اپنا سب کچھ وار کر, کئی بار ہتھیلی پر جان رکھ رکھ کر حضور کا دفاع کیا ہے, وہی کہے کہ مجھے ان سے محبت نہیں اور حضور سے محبت ہے, تو یہ جھوٹے دعوے ہیں. یہ جھوٹے دعوے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ محبت تو حقیقی محبت تو ایسی ہے کہ انسان کو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے کہ جس سے جو اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے. یعنی ہم اللہ کے بندے ہیں, ہمیں اللہ کے بندوں سے محبت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں. جو اللہ کے جتنا قریب ہو ہمیں وہ اتنا اچھا لگتا ہے. ہمیں اولیاء کیوں پسند ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ انہیں دیکھ کے رب یاد آتا ہے, ان کی صحبت پا کے ہمیں ذکر نصیب ہوتا ہے, ان کی صحبت پا کے ہمیں آخرت کی فکر نصیب ہوتی ہے. تو اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ جنہوں نے ساری دنیا میں پھیل کر پھر حضور کا دین پہنچایا, ہم تک, ہماری نسلوں تک جو دین پہنچا ہے, ہمارے آباء و اجداد تک جو دین پہنچا ہے, یقیناً ان کی قربانیاں ہیں کہ پوری دنیا میں ان کے تو ان سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. بے شک, بے شک, سبحان اللہ. جی یونس بھائی, اگلا لفظ دیکھیں آپ, مدینہ بولیں. المدینہ, چل مدینہ. شفیع. جی. جمیل اپنے آقا شفیع الامم پر, جمیل اپنے آقا شفیع الامم پر, پڑے جا ہمیشہ سلام علیکم, پڑے جا ہمیشہ سلام علیکم, سلام علیکم, سلام علیکم. خوبصورت شعر, خوبصورت طرز. جی احمد رضا بھائی. سبحان اللہ. مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کا شعر ہے, مقطع ہے, اور یہ خود ہی سے کہہ رہے ہیں کہ اے جمیل تم اپنے آقا پر درود پڑھتے رہو. اچھا, وجہ بھی بتائی. آقا کون ہے؟ شفیع الامم ہے, اس امت کے شفیع نہیں ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے ہر جگہ کام آنا ہے. واہ کیا بات ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے, اور کسی ایک کے نہیں, امتوں کے شفیع ہیں. امتوں کے شفیع. جب اتنے بڑے شفیع ہیں, اتنے بڑے مہربان ہیں اور اتنے بڑے احسان فرمانے والے ہیں, تو اے جمیل پھر اپنے آقا پر درود پڑھتے جاؤ, پر درود کے گدرے نچھاور کرتے جاؤ. سبحان اللہ. شفیع الامم. اچھا, شفیع ایک ہوتا ہے شفیع, شفاعت کرنے والے, اور ایک ہوتا ہے وکیل, وکالت کرنے والے. تو بعض علماء نے یہ فرق کیا کہ وکیل کیا ہوتا ہے, وہ جرموں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. سیدھے لفظوں میں شفیع کون ہوتا ہے؟ جو کہتا ہے ہاں جرم کیا لیکن معاف کر دیا جائے. ہے میرا جرم کیا ہے, جرم ہے, مجرم ہے, لیکن معاف کر دیا جائے اور اس کی شفاعت کی جائے, تو وہ سفارش کریں, شفاعت کریں اور ان کی شفاعت قبول کر لی جائے, تو وہ ہیں شفیع. کیا بات ہے. ہمارے آقا شفیع ہیں, وکیل بھی ہیں, شفیع بھی ہیں, اور انہی کے دم قدم سے بزم محشر کا انعقاد ہے, اور پھر انشاءاللہ آقا کی شفاعت نصیب ہوگی. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شفاعتی لأہل الکبائر, میری شفاعت کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے, خاص شفاعت. خاص شفاعت. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. جتنا زیادہ اچھا بندہ ہو نا اتنا قریب رکھا جاتا ہے. یہاں تو جو زیادہ فرما بردار ہو, جو زیادہ سعی کرنے والا ہو, یا آپ کے مقصد کو زیادہ بڑھانے والا ہو, اسے انسان زیادہ نوازتا ہے. لیکن کمال ہے اس دربار کا, عجب انداز ہے شان کریمی کا, کہ یہاں تو جو سب سے بڑا نافرمان, سب سے بڑا گناہ گار ہے, اس کے لیے خاص شفاعت, اسپیشل شفاعتی, خاص شفاعت اس کے لیے ہے.
تو یہ ایک ڈھارس ہے، یہ ایک دلاسا ہے دلاسا ہے۔ کہ جو بھی ہو گیا آ جاؤ، اسی دامن میں آ جاؤ۔ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ناز کریں کہ ہمارے آقا ہمارے لیے اتنا کچھ کرنے والے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی شریعت پر عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کریں، اور صحابہ و اہل بیت کی زندگیوں کو دیکھیں کہ جو قطعی جنتی تھے اس کے باوجود ان کا تقوی، پرہیزگاری، ان کا خوف خدا، ان کی نمازوں سے محبت، تلاوت سے محبت۔ آپ دیکھیں یکم محرم الحرام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، آپ خاص نماز کے وقت آپ پر حملہ ہوا ہے، یعنی جماعت کھڑی تھی اور آپ پر جو ہے نا وہ حملہ کیا گیا اور آپ شہید ہوئے۔ اس دوران جو آپ زخمی تھے، نمازوں کا آپ کو کہا جاتا تو آپ اسی وقت اسی حالت میں نماز پڑھتے، ایسی نماز سے محبت تھی۔ پھر آپ چلے جائیں عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفقا دشت کربلا میں شہید کر دیے گئے، آپ شہید ہوئے تو سجدے میں سر تھا۔ نماز سے محبت، یہ صحابہ و اہل بیت کی زندگی ہمیں درس دیتی ہیں۔ کیا درس دے رہی ہیں؟ کہ عبادت سے محبت، سجدوں سے، نمازوں سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے محبت، اپنی جان نشاور کر دی اس دین پر، لیکن دین پر کوئی حرف نہیں آنے دیا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے اسباق ہیں اور بہت بڑے میسیجز ہیں۔ اللہ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نمازوں سے محبت کریں، دین سے محبت کریں، اور محبت جب ہی ہوگی جب آپ محبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے، جو بندہ اس میں آتا ہے اس کو نمازوں سے محبت ہوتی ہے، تلاوت قرآن سے محبت ہوتی ہے، آخرت کا ذہن بنتا ہے، فکر آخرت نصیب ہوتی ہے۔ اور کئی ایسے تھے کہ جن کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی نمازوں کی، آج وہ الحمدللہ نمازوں کے پابند ہیں۔ تو آپ بھی قریب آئیں اور دینی ماحول سے جڑ جائیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا۔ جی منیب بھائی۔ مدینہ یاور، جی پڑھیں شعر، لفظ یاور۔ کوئی نہیں ہمارا، ہم کس کے در پہ جائیں، میرے آقا کوئی نہیں ہمارا، ہم کس کے در پہ جائیں، اے بے کسوں کی احمد رضا بھائی، کیا کبھی کوئی ایسا وقت آتا ہے بندہ بولتا ہے یار کوئی نہیں ہے ہمارا، کہاں جائیں، کس کو دیکھیں، کس کو بلائیں، کس کو بتائیں، کوئی نہیں ہے۔ ایسے موقع پر یہ شعر کتنی ڈھارس ہے، کیا فرمائیں گے؟ کوئی ہے، ہاں کہ کوئی تو ہے سننے والا، کوئی ہے سننے والا، کوئی ہے بے قصوں کا یاور، مددگار، انہیں تھام لینے والا جن کا کوئی نہیں ہوتا، اور ان کے لیے دستگیری فرمانے والا کوئی ہے۔ اور پھر جو ایسا ہے کہ جب کوئی نہیں ہوتا اور جب کوئی در نظر نہیں آتا، تو جن کا در نظر آئے، جو بے قصوں کے یاور بن کر جلوہ فرما ہوں، تو پھر ان پر سلام پڑھنے کو جی چاہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، صلاۃ و سلام کی کثرت کرے بندہ۔ اچھا، ان کی بارگاہ میں بھیجنے والا بھی رب ہی ہے، بے شک اللہ تو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا در حقیقت اللہ کے حکم پر ہی عمل کرنا ہے، کہ وہ جو آیت مبارکہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب آپ کے پاس آئیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، معافی اللہ سے مانگنی ہے، اور یہ رسول بھی ان کی سفارش کریں تو توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اب دیکھیں اللہ خود بھیج رہا ہے، ظلم کر لیا نا تو آؤ اب میرے محبوب کے پاس، میرے محبوب کے دربار میں آؤ، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگو، اور میرے محبوب بھی سفارش کر دیں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو یہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، مخلوقات پر ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحمت کی نظر فرمائے۔ تو ہمارے حضور ہیں، حضور ہمارے ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں۔ یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے اور اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جتنا اس میں عشق اور محبت اور ایمان بڑھے گا تو یہ رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے گا۔ ایک امتی کا اپنے نبی سے تعلق، ایک امتی کا اپنے نبی سے کیا رشتہ ہونا چاہیے، تو یہ ہر امتی کو سمجھنا چاہیے، اور اس رشتے کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر ہے۔ یعنی جتنا بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرتا رہے گا تو اتنا وہ آگے بڑھتا رہے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات، محبت حضور سے بڑھ جائے۔ حضور سے محبت بڑھانے کے ذرائع سب سے بڑا ذریعہ
اور سب سے اہم ذریعہ یہ کہ درود پاک کی کثرت کی جائے. درود پاک پڑھے بندہ ادب کے ساتھ. ویسے ہی کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، لیکن کوئی ایسا وقت نکال کر خاص باوضو ہو کر اور قبلہ رو ہو کر خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر توجہ کیے پھر بندہ ادب سے درود و سلام پڑھے تو اس کی جو لذت اور چاشنی اللہ ہمیں نصیب کرے. اور اللہ ہم سب کو درود پاک کی کثرت عطا فرمائے. جن کے نام پہنچ رہے ہیں بارگاہ رسالت میں، جن کے والد کے نام پہنچ رہے ہیں، درود پڑھنے والوں کا پروٹوکول دیکھیں آپ، تو کوئی نہیں ہمارا، ہم کس کے در پہ جائیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا در ہے. اچھا جو نہیں جا سکتے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بھی سنتے ہیں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں کہ یہاں امتی نے دل سے آہ کی اور فریاد کی، وہاں کام ہو گیا. سبحان اللہ. جی اگلا لفظ دکھائیے گا. بادب رویت رب سلم المدینہ چل مدینہ. رویت عرش خدا تک کس کی رسائی، دولت رویت کس نے پائی. عرش خدا تک کس کی رسائی، دولت رویت کس نے پائی. ایسی دولت و رفعت والے، ایسی دولت و رفعت والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. جی اگلا لفظ منیب بھائی کے لیے. جی ربی سلم. منیب بھائی ربی سلم. ربی سلم کے کہنے والے پر، ربی سلم، ربی سلم کے کہنے والے پر، جان کے ساتھ گون احمد رضا بھائی جو پہلے یونس بھائی نے پڑھا تھا ہمارے، عرش خدا تک کس کی رسائی، دولت رؤیت کس نے پائی، ایسی دولت و رفعت والے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان پھر یہ پھر ان کے بعد منیب بھائی دونوں کا ایک خلاصہ بیان کر دیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں وہ دو اوصاف بیان کیے گئے ہیں جو آپ کے سوا کسی نے نہیں پائے. اللہ مخلوق میں کوئی ایسا نہ ہوا کہ جسے دولت رؤیت یعنی رؤیت باری تعالیٰ، اللہ پاک کو دیکھنا جاگتی آنکھوں سے اس دنیا میں یوں نصیب ہوا ہو، اور یا پھر عرش اولا تک اللہ تعالیٰ کے عرش تک کسی کی رسائی ہو کہ حضرت جبریل امین بھی سدرۃ المنتہا کے پاس رک کر عرض کریں حضور اگر اس سے آگے گیا تو لأحرقت، پل جل جائیں گے، لیکن حضور پھر اس سے آگے جائیں. اور تو یہ دو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کہ آپ کی رسائی بھی اس عظیم مقام تک جہاں تک کوئی نہ پہنچ سکا، اور آپ نے رؤیت کی وہ دولت پائی کہ جو کسی کو نہ مل سکی. تو یوں آپ پر درود و سلام. سبحان اللہ. ربی سلم کے کہنے والے پر جہاں کے ساتھ ہو نثار سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب سلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن جب امتی پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو سلم سلم کی ڈھارت سے پل سے پار کراتے یہ ہیں. سید اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا ذکر کیا کہ اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوگا، عرض کریں گے حضور رب کی بارگاہ میں ربی سلم یا ربی سلم، اے میرے رب سلامتی سے گزار دے، اے میرے رب سلامتی فرما، اے میرے رب سلامتی فرما. یہ بھی بڑا امتیوں کے لیے دیکھنے والا منظر ہوگا. اور کیسے ان کے لیے پریشان ہوں گے، کیسے کبھی پل سے پار کرائیں گے، کبھی کوثر کے جام پلائیں گے، کبھی میزان عمل میں نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرائیں گے. تو فرمایا کہ درود بھی ہے اور جان بھی، میری جان کے ساتھ ان پر درود سلام یہ بھی نثار ہو جائیں. یعنی اتنے پیارے وہ نبی پاک علیہ السلام. یعنی کیسا وہ کٹھن دن ہوگا، سخت دن. یعنی پل صراط جو احادیث مبارکہ میں جو کتابوں میں لکھا ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، کیسے گزریں گے.
یعنی بعض اوقات بندہ سوچے غور کرے کہ بغیر باؤنڈری والی چھت پر اگر چلا جائے تو ڈر لگا رہتا ہے پاؤں سلپ نہ ہو جائے، یا کہ ایسی جگہ پر جائے کہ باؤنڈری نہ ہو، ایسا راستہ ہو، ایسا روڈ ہو بھی پتلا بالکل، اور اطراف میں باؤنڈری نہ ہو، تو بہت بندہ سنبھل کے چلتا ہے، پلے صراط بال سے زیادہ باریک، اللہ کا فضل جس پر ہوگا وہی گزرے گا، اور ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے۔ تو کوئی تو بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائے گا، کوئی جو ہے وہ کسی سواری کے تیز رفتار سواری کی طرح گزرے گا، کوئی ہوا کی طرح گزرے گا، کوئی پرندے کے اڑنے کی مثل جو حدیث مبارکہ میں بیان ہوا، اور کوئی گھسیٹ کر اپنے آپ کو وہ جو ہے نا گزرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور آسانی والا معاملہ فرمائے، ہر ایک کو گزرنا ہے، اور جو گزرا وہی کامیاب ہوا، اور جو گر گیا تو وہ جہنم کی پشت ہے، جیسی گرے گا تو نیچے جہنم ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے پلے صراط، بالکل اندھیرے میں، یعنی روشنی نہیں ہے، روشنی گزرے گا وہی جس کے پاس روشنی ہوگی، روشنی یعنی جس کے پاس نور ہوگا، روایتوں میں جس کے پاس انگوٹھے کے برابر، پاؤں کے انگوٹھے کے برابر بھی روشنی ہوگی، نور ہوگا، وہ بھی پلے صراط کو پار کر لے گا، اور جس کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا، کوئی روشنی نہیں ہوگی تو وہ پار نہیں کر سکتا۔ تو یہ نور کون سا ہے؟ یہ قرآن کا نور ہوگا، یہ نماز کا نور ہوگا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نور ہوگا۔ یہ روایتیں موجود ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نور والے آقا کے صدقے نور نصیب فرمائے کہ ایسی روشنی ہو پلے صراط سے ہم ہوا کی طرح گزر جائیں، آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں، ورنہ معاملہ بڑا کٹھن ہے، بہت سخت ہے۔ اللہ کا فضل ہوا تو بندہ گزرے گا، ورنہ کٹ کے جہنم میں گر جائے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص جلوہ فرما ہوں گے، فرما رہے ہوں گے ربی سلم امتی، ربی سلم امتی، اللہ خیر فرمائے گا انشاءاللہ رضا، پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ تو اس کے مطابق اپنا بندہ محاسبہ بھی کرے، اور دنیا میں نیک اعمال کی بھی کثرت کرے کہ نیک اعمال انسان کو پلے صراط سے، بلکہ پلے صراط سے گزرنے والے اعمال ایسے ہیں کہ جو پورے صراط سے انسان کو گزار دیں گے، ان میں سے ایک درود پاک کی کثرت بھی ہے، اور دیگر نیک اعمال بھی ہیں۔ تو بس گناہوں سے بچنے کا ذہن بنائے بندہ، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے، تو انشاءاللہ کرم ہوگا، اور پلے صراط پار کرنے میں انشاءاللہ عز و جل ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جی اگلا لفظ دکھائیے گا، ایک ہی رہ گیا، با ادب با نصیب، کون؟ جی سر جھکا کر با ادب عشق رسول اللہ میں، سر جھکا کر با ادب عشق رسول اللہ میں، کہہ رہا تھا ہر ستارہ، کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام، کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام۔ جی حضرت کب کہہ رہا تھا یہ ستارہ احمد رضا بھائی؟ ہر ستارہ ہر وقت کہتا ہے صلاۃ والسلام، سر جھکا کر با ادب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب عرش تک پہنچے، اتنی بلندیاں پائیں تو سب نیچے رہ گئے، اللہ اکبر۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ چاند کیا، ستارے کیا، یہ سورج کیا، یہ شجر و حجر کیا، ہر چیز ہی حضور پر سلام پڑتی ہے۔ تو ایک تخیل ہے کہ سر جھکا کر با ادب حضور کے عشق میں ہر ستارہ یوں کہہ رہا تھا الصلاۃ والسلام، کیونکہ درود و سلام بندہ ادب سے ہی پڑھے گا نا، تو سر جھکا کر مطلب ادب سے، محبت سے درود و سلام بھیجنا ہے، درود و سلام پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا، اب آئیے ہم چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام۔ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ پیارے نبی کے پیارے نام بڑا پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے، اور اس سیگمنٹ میں ایک مبارک صفاتی نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہم سلیکٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک دو حرف دکھا کر ہمارے جو مبلغ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ذہنی آزمائش ہوتی ہے ایک طرح سے۔ تو احمد رضا بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں۔ جی احمد رضا بھائی تیار ہیں آپ؟ واہ بھائی، ضاد آئیے، ضاد۔ جی احمد رضا بھائی الف سے ابتدا کرتے ہیں۔ الف سے ابتدا کرے نہ کرے خود ہی ہو جاتی ہے۔ الف سے، اچھا ہو گیا بھائی، الف سے ابتدا ہو گئی، سبحان اللہ۔ جی الف سے ابتدا کر دی ہے احمد رضا بھائی نے۔ اگلا
یا الف کے بعد ڈائریکٹ یا چلے بھائی یا اول آخر ہو گیا تو بیچ میں تو ہو ہی جائے گا. صحیح ہے. یا تو نہیں ہے حضرت, یا نہیں ہے. اچھا لام. الف لام, جی مرکب میں الف لام تو آئے گا. اللہ اکبر, 3 مرتبہ آ گیا. الف لام میم. جی لام ہو گیا. قاف. قوف. سبحان اللہ, قاف ہے. ارے واہ بھائی. قوف. خا. خا. خا دیکھیں بھائی, خا بھی ہے. سبحان اللہ. ایک حرف رہ گیا اور ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا نام مبارک کیا ہے. فا. اچھا فا. سبحان اللہ. دکھائیے گا احمد رضا بھائی, بتائیں گے نام مبارک آج کا کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی حضور بتائیں. افضل الخلق. افضل الخلق کیا مطلب, اس کا تھوڑی وضاحت فرمائیں. مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت والے. سبحان اللہ. سبحان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خوبصورت نام ہے اور آپ کی شان ہے کہ آپ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں, مخلوق کے سردار ہیں, سبحان اللہ. اور امتوں کے شفیع ہیں, اور تمام مخلوقات پر آپ کی محبت لازم ہے. سبحان تو اللہ. آج یہ صرف اس میں ہم نے سنے, اور بھی کئی ساری خوبیاں ہیں. کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الخلق تھے ہر اعتبار سے. سبحان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب بھی سب سے افضل تھا, واہ. حضور کا حسب بھی سب سے افضل تھا. بے شک. آپ کے کمالات, آپ کی شانیں, آپ کے اوصاف, آپ کا حسن, واہ ہر واہ چیز میں آپ سب سے کیا افضل بات تھے. ہے, کیا بات. حتیٰ کہ کفار بھی, ہوں. غیر مسلم بھی, مشرکین بھی, آپ کے مخالف آنے والے بھی, آپ کو اذیتیں پہنچانے کی کوشش کرنے والے بھی, جب ہرقل کے دربار میں تھے اور پوچھا جاتا ہے کہ ان کا نسب کیسا ہے, تو جواب یوں دیا جاتا ہے, ہوا فینا ذو نسب, وہ ہم میں بڑے نسب والے ہیں. واہ واہ. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضیلت کا معاملہ جو تھا وہ ایسا تھا. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ان سے معلوم کیا جاتا ہے تو یوں بتاتے ہیں, قلبت مشارق الارض و مغاربہا, میں نے زمین کے مشرق و مغرب الٹ پلٹ کے دیکھے ہیں. قلب یقلب, چھان لینا بالکل, لیکن آپ سے زیادہ حسین اور آپ سے زیادہ فضیلت والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا جیسے میرے سرکار ہیں, ایسا نہیں کوئی. تو یہ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے فضیلت والے ہیں, اور یہی آپ کے ختم نبوت کی دلیل ہے, حضور کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے کہ سارا علم, سارا حسن, سارا خوبصورتی, سارا کا سارا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ختم ہو جاتا ہے. علم آپ پر ختم ہو گیا, حسن آپ پر ختم ہو گیا, اور جتنے بھی معاملات تھے سبحان اللہ, ہاں وہ سب آپ پر ختم ہو گئے. آخری نبی ہیں, اب کوئی کمی نہیں ہے کہ جو دوسرا نبی آئے. تو آپ کی شریعت بھی مکمل, آپ کا دین بھی مکمل, آپ کی کتاب بھی مکمل, کوئی نقص و عیب. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زباں نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. تو ساری کائنات میں جب سب سے افضل و اعلیٰ آپ ہیں تو پھر آپ ہی کی سیرت پر عمل کیا جائے, آپ ہی کو آئیڈیل بنایا جائے, اور آپ کے عطا کردہ فرامین پر عمل کیا جائے. بندہ دنیا میں اسی کے پیچھے چلتا ہے جو سب سے اچھا ہو, سب سے ممتاز ہو, سب سے کامیاب ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں افضل و اعلیٰ ہیں. اسی لیے فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. تو افضل الخلق, لوگوں میں سب سے افضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور یہ آپ کا ایک مبارک وصف ہے. آئیے اب ہم اپنے سلسلے کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے سمجھ کر پڑھیں. یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. سمجھ کر پڑھیں. ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی سب سمجھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ آپ کو نمبر آپ نے بولنا ہوگا, اس نمبر کے پیچھے ایک شعر ہوگا, پہلے اس کی تشریح ہوگی اور پھر آپ نے وہ شعر طرز میں پڑھنا ہے, لیکن وہ مختلف طرزوں میں آپ پڑھیں گے, ٹھیک ہے جی. دکھائیے گا, پہلے آپ نمبر بولیں اپنے یونس بھائی. پہلے نمبر ایک کے پیچھے شعر ہے, ایک طرف اعدائے دین ایک طرف حاسدین, بندہ ہے تنہا شہا
تم پہ کروڑوں درود۔ جی احمد رضا بھائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فریاد کی جا رہی ہے، آقا دشمن بھی بڑے ہیں اور حاسد بھی بڑے ہیں۔ ایک طرف دیکھیں تو دین کے بڑے دشمن ہیں اور کئی طرح کے وہ حربے اپناتے ہیں، دوسری طرف حاسدین ہیں، حسد کرتے ہیں لوگ، بغض رکھتے ہیں۔ بندہ ہے تنہا شاہ، اللہ اکبر۔ تم پہ کروڑوں درود۔ تنہا ہے یہ کہنا آپ کی رحمت کو پکارنے کے لیے، صحیح۔ آپ کی خاص لطف و عنایت، نظر شفقت پانے کے لیے ہے کہ حضور کرم فرمائے میں آپ پر درود بھیج رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو مشکلوں میں تو کہتا ہوں احمد رضا بھائی یہ شعر پڑھے بندہ، اس کو یعنی وظیفے کے طور پہ پڑھے، ایک طرف اعدائے دین ایک طرف حاسدین، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ جی یونس بھائی۔ ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف حاسدین، ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف حاسدین۔ بندہ ہے تنہا شاہ، بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا، تم پہ کروڑوں شمس و طغا، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی منیب بھائی نمبر بولیں۔ نمبر 4۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ یہ مدد بھائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غیب دان آقا ہیں، غیبوں کی خبر دینے والے ہیں، اور لفظ نبی کے ڈکشنری میں اگر معنی دیکھیں تو لغوی معنی ہی یہ ملتے ہیں، غیب کی خبر دینے والے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو ایک عجیب سی بات ہے جو کہا جاتا ہے کہ حضور غیب نہیں جانتے یا حضور غیب کی خبر نہیں دیتے۔ تو بڑے خوبصورت انداز میں یہاں استدلال ہے کہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ کو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں پتہ۔ دنیا کا سب سے بڑا غیب جو دنیا میں کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوا یہ تھا کہ رب کی ذات تھی۔ آپ کے سامنے تو وہ غیب بھی غیب نہ رہا، آپ نے تو رب کے جلوے بھی دیکھے اور کس کمال سے دیکھے کہ ما زاغ البصر وما طغى۔ کیا بات ہے۔ تو اتنا خوبصورت انداز میں جب وہ غیب بھی آپ پر نہاں ہو گیا، واضح ہو گیا، عیاں ہو گیا، پھر اور کوئی غیب کیسے آپ سے چھپ سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام غیب دان آقا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی اگلا نمبر یونس بھائی بولیں، نمبر بولیں۔ نمبر 2۔ جی بھائی نمبر 2۔ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ جی احمد رضا بھائی۔ دنیا والوں کو جب کوئی ساتھ کھڑا نظر نہیں آتا کہتے ہیں یہ تو بے کس ہے، بے بس ہے، اب کچھ نہیں کر سکتا یہ، لیکن مظلوم کی دعا تو عرش تک پہنچتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور پھر ایسوں کے ساتھ تو آقا ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ میں کیسے کہہ دوں کہ میں بے کس ہو گیا، میں بے بس ہو گیا، کہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے؟ آقا آپ ہیں نا،
تو آپ سنبھال لیں. جس کی کوئی نہیں سنتا تھا, جو معاشرے کا بالکل دھتکارا ہوا شخص ہوتا تھا, حضور کی بارگاہ میں اسے بھی عزتیں ملتی تھی, اسے بھی نوازتے, اسے بھی نہیں چھوڑتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں, تم ہو میں تم پر فدا, تم پہ کروڑوں درود. اعلیٰ حضرت ہیں, اعلیٰ حضرت. عشق و محبت, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. پڑھ دیں حضرت. کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں, کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں, تم ہو میں تم پر فدا, تم پہ کروڑوں درود, تم ہو میں تم پر فدا, تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدرو تجا, تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی منیب بھائی, نمبر 3, لاسٹ نمبر ہے یہ. اللہ کمال کا شعر. تم ہو حفیظ و مغیث, کیا ہے وہ دشمن خبیث, تم ہو تو پھر خوف کیا, تم پہ کروڑوں درود. جی احمد رضا بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دشمن جتنا مرضی بڑا ہو, شیطان ہی کیوں نہ ہو, لیکن آپ حفیظ بھی ہیں, حفاظت بھی آپ فرمانے والے ہیں, مغیث مددگار بھی آپ ہیں. اچھا. اور آپ تو پھر افضل الخلق ہیں, سید الخلق ہیں. آپ کو تو کنجی خدا نے اپنے خزانے کی آپ کو دی ہے. آپ تو پھر جنت کے بھی مالک ہیں. آپ تو وہ ہیں کہ جن کی دو جہاں میں عزتیں ہیں, جن کی شانیں دیکھنے ہم نے حشر میں جمع ہونا ہے. آپ اتنے بڑے ہیں, کیا ہے پھر وہ دشمن خبیث. جب آقا آپ حفاظت فرمائیں گے, آپ دستگیری فرمائیں گے, آپ مدد فرمائیں گے, پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, چاہے جتنا بڑا مرضی سامنے دشمن ہو, آپ ہیں تو بس کافی ہے. بس سبحان اللہ. پڑھ دیں حضرت. تم ہو حفیظ و مغیث, کیا ہے وہ دشمن خبیث, تم ہو حفیظ و مغیث, کیا ہے وہ دشمن خبیث, تم ہو حفیظ و مغیث, کیا ہے وہ دشمن خبیث, کیا ہے وہ دشمن خبیث, تم ہو تو پھر خوف کیا, تم پہ کروڑوں درود, تم ہو تو پھر خوف کیا, تم پہ کروڑوں درود. آئیے آخری سیگمنٹ, گلدستہ درود و سلام. یا نبی سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام, آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. اے شہنشاہ مدینہ, الصلاۃ و سلام, شہنشاہ مدینہ, الصلاۃ و سلام. زینت عرش معلا, الصلاۃ و سلام. زینت عرش معلا, الصلاۃ و سلام. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی پڑے گا, الصلاۃ و سلام. میرا لاشا بھی پڑے گا, الصلاۃ و سلام. آپ پر لاکھوں
پر لاکھوں سلام. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. السلام یا رسول اللہ.